to the government of Turkey, to the people of Turkey, that our hearts beat together and our bond, which now I can proudly say is not only based on decades but centuries, is an evergreen friendship. And I hope and pray that this friendship grows in the coming decades. خواتین حضرات، میں ترکی کے حوالے سے جن تاثرات کا اظہار کر رہا ہوں، یہ ہمارا ایک ایسا دوست ہے جس کے ساتھ ہماری ایک لازوال دوستی ہے، جو سرحدوں کی محتاج نہیں ہے، جو اچھے برے وقتوں کی محتاج نہیں ہے، اور اس دوستی نے کئی صدیوں پہ محیط ایک ایسا تعلق بنایا ہے جو نہ صرف دونوں ممالک کے درمیان ہے بلکہ دونوں ممالک کے لوگوں کے درمیان ہے۔ تو آج ہم یونس ایمرے انسٹیٹیوٹ کے کلچرل سینٹر کی انوگریشن پہ موجود ہیں، جو عظیم صوفی شاعر جن کو یونس درویش بھی کہا جاتا ہے، انہوں نے جو ترک کلچر کے لیے جو ان کی شاعری ہے، جو ان کی کہاوتیں ہیں، وہ آج بھی اتنی ہی ریلیونٹ ہیں جتنی وہ اس وقت تھیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو کلچر ہوتا ہے یہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑتا ہے۔ تو یہ یونس ایمرے انسٹیٹیوٹ کا یہاں پہ بڑھنا، میں ڈاکٹر خلیل توقار کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے پاکستان میں رہ کے جس طریقے سے ترکی کے کلچر کو یہاں پہ پروموٹ کیا، آگے بڑھایا، تو یہ یقیناً ہماری اپریسیشن کے مستحق ہیں کہ ہم دل کھول کے ان کو داد دیں کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو بے لوث کام کرتے ہیں ملکوں کے درمیان اچھے تعلقات قائم کرنے کے لیے۔ تو I applaud you, sir. Very kind of you, and you've always been a great friend to Pakistan. تو میں ابھی حال ہی میں استنبول میں تھا، وہاں پہ میری ان کے ہیڈ آف کمیونیکیشنز پروفیسر فریتن اولتن سے بھی ملاقات ہوئی، اور ہم ان کے ساتھ مزید شراکت داری کو بڑھا بھی رہے ہیں۔ اور میں نے انہیں کہا کہ ترکی کا کلچر ہو، ترکی کے ڈرامے ہوں، پاکستان میں بڑے معروف ہیں، تو بلکہ وہاں پہ جو ارطغرل غازی کا جو ڈرامہ یہاں پہ پاکستان میں چلا، اس کے جو ایکٹر تھے وہ پچھلے دنوں سعودی عربیہ گئے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے پاکستانیوں نے پوری دنیا میں مشہور کیا، ہمارا ڈرامہ جب پاکستان میں دیکھا گیا تو اس کی شہرت میں اضافہ ہوا۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے درمیان بہت چیزیں مشترک ہیں، اور وہ زبان کی شکل میں، کلچر کی شکل میں، مذہب کی شکل میں آپ کو ہر جگہ نظر آئے گا کہ we have so much in common that binds us together through culture, through history, through religion, and that is why that this bond is an unbreakable bond. اور میں بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ علامہ اقبال کا مزار لاہور میں ہے، مگر ایک کونیا کے اندر بھی ہے۔ یہ آپ سن کے حیران ہوں گے کہ کونیا میں جو مولانا رومی کا مزار ہے، ادھر علامہ اقبال کی علامتی قبر بنائی گئی ہے، اس فرینڈشپ کو، اس بانڈ کو شو کرنے کے لیے کہ فلسافیکل لیول کے اوپر کلچرلی ہم آپس میں ایسے جڑے ہیں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس تعلق کو ڈیفائن کرنا ہی بڑا مشکل ہے، کیونکہ یہ لوگوں کی آپس کا پیپل ٹو پیپل جو کانٹیکٹ ہوتا ہے، اس کانٹیکٹ سے یہ تعلقات مزید بڑھتے ہیں۔ اور یونس ایمرے انسٹیٹیوٹ کے کلچرل سینٹر کے یہاں بننے سے میں سمجھتا ہوں کہ کلچرل ایکسچینجز کو فروغ ملے گا، پیپل ٹو پیپل ایکسچینجز کو فروغ ملے گا، اور ترکی کا کلچر جو ہمارے دل کے بہت قریب ہے، ہمارے لوگوں کو اس کو سمجھنے میں، اس کو بہتر طریقے سے آگے لے کر چلنے میں بہت مدد ملے گی۔ تو میں آپ کو یہ بھی التماس کروں گا کہ
ضرورت اس بات کی ہے کہ کلچرل ایکسچینجز کو اور پیپل ٹو پیپل ایکسچینجز کو بڑھایا جائے، سیمینارز کیے جائیں، تھنک ٹینکس کو بٹھایا جائے، اور آپس میں یہ بات طے کی جائے کہ پاک ترکیے کے تعلقات کو کلچر کے تھرو ہم کیسے بڑھا سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ بہت اچھے تعلقات ہوتے ہیں، قیادت کا آپس میں بہت اچھا رابطہ ہوتا ہے، ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں، ہم آپس میں کوآپریٹ بھی کرتے ہیں، کوآرڈینیشن بھی ہوتی ہے، اور ترکیے نے پاکستان کی ہمیشہ بہت مدد کی ہے، مگر جو اس کی سافٹ سائڈ ہے کلچر کے ذریعے، وہ تب اس کو فروغ ملے گا جب آپ ایسے انسٹیٹیوٹس کو پروموٹ کریں گے اور ان کو آگے لے کر چلیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ٹورزم میں بڑی گنجائش ہے کہ آپ ایک طرف علامہ اقبال کی شاعری، ایک طرف یونس درویش کی شاعری، جہاں آج یہ MOU سائن ہوا ہے تو ہم ان دونوں عظیم شاعروں کے حوالے سے کلچرل گروپس جو ہیں وہ تشکیل دیں، یہاں سے ادیب شاعر ترکیے جائیں، ترکیے سے ادیب شاعر پاکستان آئیں. اور میری تجویز ہوگی، دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں عمل درآمد کی طرف جانا چاہیے. جس طرح آج یہ بہت بڑا سٹیپ لیا گیا ہے، اس کے آگے کا وے فارورڈ بھی بنانا چاہیے. ہم آج آئے ہیں یہاں پہ تو کچھ ایسا کر کے جائیں جس سے اس کاز کو ہم آگے لے کر چل سکیں. تو میری یہ تجویز ہوگی کہ ایک سفیر صاحب سے کوآرڈینیٹ کر کے ہم ایک ایسا اسکیجول بنائیں جس کے تحت 2025 میں انشاءاللہ کون کون سے لوگ ترکیے سے پاکستان آئیں گے اور کون کون سے لوگ پاکستان سے ترکیے جائیں گے کلچر کی پروموشن کے لیے. اور یہ اقبال اور یونس ایمرے کے حوالے سے ہم آپس میں تھاٹس ایکسچینج کریں، ہم آپس میں انہوں نے جو لکھا ہے اس کو ایکسچینج کریں، اور اس کے ذریعے ہم کیا ریفارم لا سکتے ہیں دونوں ممالک کے اندر، اپنی زندگیوں کے اندر ایک اچھا میسج دونوں ممالک کے عوام کو ہم دیں. تو میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے آج مجھے یہاں مدعو کیا. اینڈ آئی بلیو اسٹرانگلی فرام دا کور آف مائی ہارٹ ان پاک ٹرک فرینڈشپ. And I believe that because it has stood the test of time, it is an everlasting bond. And in my humble capacity as Minister for Information and Culture, I assure you that I will do whatever it takes to make this friendship more stronger, to ensure that more cultural exchanges take place. میں ابھی ترکیے میں تھا تو میں نے انہیں کہا کہ جس طریقے سے آپ کے ڈراماز پاکستان میں چلتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ پرانے پاکستانی ڈراماز ہم ترکیے میں ڈب کر کے ترکیے کے اندر چلائیں. اور وہاں پہ کچھ ہمارے ٹی وی پروگرامز چل بھی رہے ہیں، مگر یہ چند ممالک ہیں جن میں اس چیز کی مانگ بھی ہے، اس چیز کی سمجھ بھی ہے، اس چیز کی طلب بھی ہے. اور جب کسی چیز کی طلب ہو اور ہم اس میں پیچھے رہ جائیں تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ستم ظریفی ہوگی. تو آن بہاف آف دی پرائم منسٹر، آن بہاف آف دی گورنمنٹ، آئی ووڈ لائک ٹو میک اے سولم کمٹمنٹ ٹوڈے دیٹ وی ول ڈو وٹ ایور اٹ ٹیکس ٹو promote more cultural exchanges, more people to people contact, to bring poets, writers, authors to Pakistan and from here to Turkey, and host seminars in the Yunus Emre Institute, which now I've just seen how beautifully it's been done. The aesthetics, the interior, it truly reflects the Turkish culture, which is so beautiful. And I wish I had an office in Yunus Emre Institute. I would never leave it. So, Excellencies, ladies and gentlemen, it's been an honor addressing you today. اور یہ ایک ایسا کاز ہے جس کے لیے ہمیشہ دل سے آواز اٹھتی ہے، اور ہمیں جس کیپیسٹی میں ہم ہوں، ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ ان عظیم شاعروں کے کام کے حوالے سے ہم اس کو آگے لے کر چلیں، جس کے ذریعے دونوں ممالک کے درمیان، دونوں ممالک کے لوگوں کے درمیان مزید ہم آہنگی پیدا ہو، اور ہم دنیا کے ممالک میں ایک اچھے طریقے سے
امن کا پیغام دے سکیں, بھائی چارے کا پیغام دے سکیں, ہم آہنگی کا پیغام دے سکیں, کیونکہ دیٹ از دا وے فارورڈ. تھینک یو ویری مچ. پاکستان ترکی زندہ باد.